بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ توبہ آیات 12 سے 22 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 12 میں ایمان یمین کی جمع ہے، اس کے معنی قسم کے ہیں۔ ائمہ امام کی جمع ہے، ائمہ امام کی جمع ہے، مراد پیشوا اور لیڈر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ عہد توڑ دیں اور دین میں طعن کریں تو ظاہری طور پر یہ قسمیں بھی کھائیں تو ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کفر کے ان پیشواؤں سے لڑائی کرو، ممکن ہے اس طرح اپنے کفر سے باز آ جائیں۔ اس سے احناف نے استدلال کیا ہے کہ ذمی یعنی اسلامی مملکت میں رہائش پذیر اگر نقد عہد نہیں کرتا البتہ دین اسلام میں طعن کرتا ہے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قرآن نے اس قتال کے لیے دو چیزیں ذکر کی ہیں۔ اس لیے جب تک دونوں چیزوں کا صدور نہیں ہوگا وہ قتال کا مستحق نہیں ہوگا۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء طعن فی الدین کو نقص عہد بھی قرار دیتے ہیں، اس لیے نقد عہد قرار دیتے ہیں، یعنی اس لیے ان کے نزدیک اس میں دونوں ہی چیزیں آ جاتی ہیں، لہٰذا اس ذمی کا قتل جائز ہے، اسی طرح نقد عہد کی صورت میں بھی قتل جائز ہے۔ الا حرف تخصیص ہے جس میں رغبت دلائی جاتی ہے۔ الا خبردار کا معنی میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دے رہا ہے آیت نمبر 13 میں، اور اس سے مراد دار الندوہ کی وہ مشاورت ہے جس میں رؤسائے مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلا وطنی کرنے، قید کرنے یا قتل کرنے کی تجویزوں پر غور کیا تھا۔ اسی آیت میں اس سے مراد یا تو بدر کی جنگ میں مشرکین کا رویہ ہے کہ وہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ قافلہ بچ کر نکل گیا ہے، وہ بدر کے مقام پر مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کرتے رہے، یا اس سے مراد قبیلہ بنی بکر کی وہ امداد ہے جو قریش نے ان کی جب کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلہ حذا پر چڑھائی کی تھی۔ آیت 14 اور 15 میں جب مسلمان کمزور تھے تو یہ مشرکین ان پر ظلم و ستم کرتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ان کی طرف سے بڑے دکھی اور مجروح تھے۔ جب تمہارے ہاتھوں وہ قتل ہوں گے اور ذلت اور رسوائی ان کے حصے میں آئے گی تو فطری بات ہے کہ اس سے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے اور دلوں کو غصہ ختم ہوگا۔ آیت نمبر 16 میں ولیجتاً گہرے اور دلی دوست کو کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو چونکہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے اور دوستانہ تعلقات رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے، لہٰذا یہ بھی آزمائش کا ایک ذریعہ تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو تو پہلی ہی ہر چیز کا علم ہے، پہلے ہی ہر چیز کا علم ہے، لیکن جہاد کی حکمت یہ ہے کہ اس سے مخلص اور غیر مخلص، فرما بردار اور نافرمان بندے نمایاں ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں مساجد اللہ سے مراد مسجد حرام ہے۔ جمع کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ یہ تمام مساجد کا قبلہ و مرکز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر یعنی مسجد حرام کو تعمیر کرنا یا آباد کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے، نہ کہ ان کا جو کفر شرک کا
کفر و شرک کا ارتکاب اور اس کا اعتراف کرتے ہیں، نہ کہ ان کا کام ہے، یہ ایمان والوں کا کام ہے ان کو اس کو آباد کرنا۔ جیسے وہ تلبیہ میں کہا کرتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملک هو ما ملک۔ یہ صحیح مسلم میں وارد ہے کہ وہ اس طرح کے کلمات کہا کرتے تھے لبیک کے ساتھ جو ہے، یا اس سے مراد وہ اعتراف ہے جو ہر مذہب والا کرتا ہے کہ میں یہودی، نصرانی، صابی اور مشرک ہوں۔ ان کے وہ عمل بظاہر نیک لگتے ہیں جسے طواف، عمرہ اور حاجیوں کی خدمت وغیرہ، کیونکہ ایمان کے بغیر یہ اعمال ایسے درخت کی طرح ہیں جو بے ثمر ہے، یا ان پھولوں کی طرح ہے جن میں خوشبو نہیں ہے۔ آیت نمبر 18 میں جس طرح حدیث میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ ایک آدمی مسجد میں پابندی سے آتا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو۔ آیت نمبر 19 میں مشرکین حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کا جو کام کرتے تھے اس پر انہیں بڑا فخر تھا، اور اس کے مقابلے میں وہ ایمان اور جہاد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے جس کا اہتمام مسلمانوں کے اندر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم سقایت حج یعنی حاجیوں کو پانی پلانا اور عمارت مسجد حرام کو ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر سمجھتے ہو؟ یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے، بلکہ مشرک کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے، چاہے وہ صورت خیر ہی نہ ہو۔ بعض روایت میں اس کا سبب نزول مسلمانوں کے آپس میں ایک گفتگو کو بتلایا گیا ہے کہ ایک روز منبر نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کچھ مسلمان جمع تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے بڑا عمل حاجیوں کو پانی پلانا ہے، اور دوسرے نے کہا مسجد حرام کو آباد کرنا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں اس طرح باہم تکرار کرتے ہوئے سنا تو انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ منبر رسول کے پاس آوازیں اونچی مت کرو، یہ جمعہ کا دن تھا۔ راوی حدیث نعمان بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی آپس میں اس گفتگو کی بابت استفسار کیا، پوچھا ان سے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں گویا یہ واضح کر دیا گیا کہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور جہاد فی سبیل اللہ سب سے اہمیت اور فضیلت والے عمل ہیں۔ پھر آیت 20 اور 22 میں ان اہل ایمان کی فضیلت بیان کی گئی ہے جنہوں نے ہجرت کی اور اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا۔ فرمایا اللہ کے ہاں انہی کا درجہ سب سے بلند ہے اور یہی کامیاب ہے، یہی اللہ کی رحمت، رضامندی اور دائمی نعمتوں کے مستحق ہے۔ چنانچہ فرمایا الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھی آج کی آیات جن پر مختصر تبصرہ اور ان کے اندر موجود پیغام آپ کی خدمت میں دورہ قرآن کے اس پروگرام میں پیش کیا گیا۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت تک اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔